اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دوستو، سورۃ البقرہ چل رہا تھا، آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب آزمایا، امتحان کیا ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں احکام سے. فَأَتَمَّهُنَّ، پس پورا کیا اس نے ان کو. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، عرض کیا اور میرے اولاد سے، فرمایا نہیں پہنچے گا میرا پیمان نافرمانوں کو. اور یاد کرو جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو. اگلی آیت کا ترجمہ ہے. دوستو، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسماعیل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. بنی اسرائیل کے تذکرے کے بعد بنی اسماعیل کا تذکرہ شروع ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام ان سے چھوٹے تھے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو اب بنی اسماعیل کا تذکرہ پہلے آنا چاہیے تھا، مگر بنی اسرائیل کو پہلے ذکر کیا ان کے واقعات کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا تذکرہ ہوا جن کو نبوت مل چکی تھی. اگرچہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے، تو نبوت جو تھی وہ سب سے پہلے بنی اسرائیل کو ملی. اس وجہ سے بنی اسرائیل یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد کا تذکرہ پہلے ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے بنی اسماعیل کے لیے امامت، دینی پیشوائی کی دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے سخت حالات سے بھی گزارا. اور ان حالات میں ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی بھی ملی، اور ان کو بعض سخت احکامات بھی دیے گئے تھے. ان میں سے چند آپ کے سامنے ذکر ہوں گے. وطن میں ظالم حکومت نمرود کی حکومت کے خلاف اور جاہل عوام کی مخالفت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنا، پھر مد مقابل میں باپ کا دشمن بن جانا، اور سب کا ایک ساتھ متحد ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش نچانا، اور پھر آپ کو دہکتی آگ میں ڈالا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سخت حالات میں بھی بچا لیا. دوسری نمبر پر بالآخر تنگ آ کر جب ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑا، مصر پہنچے، وہاں جابر بادشاہ نے آپ کے حرم پر ہاتھ ڈالنا چاہا. وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عصمت کی حفاظت کی. اسی طریقے سے آخر میں فلسطین میں جا بسے. وہاں بڑی تمناؤں اور دعاؤں کے بعد صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. ابھی وہ شیرخوار تھے، دودھ پینے والے تھے کہ وہ اور ان کے والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں کانٹنے کی طرح کٹکنے لگے. چنانچہ ان کی مطالبے پر ماں بیٹے کو ایک لگ کے میدان میں چھوڑ دیا گیا. یہ بھی بڑی آزمائش تھی. چوتھا آزمائش جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو ان کو قربان کرنے کا حکم ملا، جس کی ابراہیم علیہ السلام نے خوشی سے تعمیل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ دے کر بچا لیا. پانچویں مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو کعبہ شریف کی تعمیر کا حکم ملا.
باپ بیٹے نے بسر و سامانی کی حالت میں کعبہ شریف تعمیر کیا. باپ معمار تھا اور بیٹا جو تھا وہ مزدور بن کر کام کر رہا تھا. چھٹی آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر یہ آئی کہ بڑی عمر میں ان کو ختنے کا حکم ملا کہ لہٰذا ختنہ کرو. اس حکم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجا لایا اور اپنا ختنہ خود کیا. ایسے ایسے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور امتحان میں کامیاب ہوئے تو صلہ ملا. وحی آئی کہ میں آپ کو تمام لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. چنانچہ آپ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں آپ کے خاندان سے آئے ہیں، اور دنیا کے تینوں بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت آپ کی عظمت اور جلالت شان پر متفق ہے. یعنی یہود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کو، ان کی شان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان تو مانتے ہی ہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا. جب یہ وحی آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا اور دعا کی، الہی یہ اعزاز میرے کچھ اولاد کو بھی عطا فرما، یعنی عطا فرمایا جائے. یہ دعا اسماعیل علیہ السلام کے حق میں قبول ہوئی، مگر ساتھ ہی بتلا دیا کہ آپ کے اولاد میں سے جو نافرمان ہے ان کو یہ منصب حاصل نہیں ہوگا، صرف اور صرف فرمان برداروں کو. اس کی نظیر فقہ کتابوں میں ہے کہ شب معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے تو اس طرح سلام عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں، فعلی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے. پس بارگاہ خداوندی سے جواب آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع غنیمت جانا اور عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ دعا قبول ہوئی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ تشہد میں یہ کہتا ہے تو آسمان و زمین میں جو بھی نیک بندہ ہے اس کو سلام پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر اگر ایک شخص یہ اعتراض کرے کہ دعا میں لفظ ذریت ہے جو عام ہے، بنی اسماعیل کے ساتھ خاص نہیں ہوا، اس کا جواب ہے کہ بے شک عام ہے، مگر اس دعا کا تذکرہ اللہ پاک نے بنی اسماعیل کے تذکرے میں فرمایا ہے، بنی اسرائیل کے تذکرے میں نہیں، بنی اسماعیل کے تذکرے میں آیا ہے. یہ قرینہ ہے کہ یہ دعا خاص بنی اسماعیل کے حق میں قبول ہوئی ہے، بنی اسرائیل کے حق میں یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے. چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد میں مبعوث کیا اور رہتی دنیا تک امامت کا تاج ان کی امت کو پہنایا. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے قول اقرار کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ کی تولیت بنی اسماعیل کی سپرد کر رہے ہیں. بیت اللہ شریف انسانوں کے لیے پہلی عبادت گاہ ہے، وہ پہلی تجلی گاہ ربانی ہے، لوگوں کے لیے اسمبلی پوائنٹ ہونے کی جگہ ہے. یہاں لوگ حج عمرہ کے لیے ہر وقت آتے رہتے ہیں. وہ امن کی جگہ بھی ہے، اسی برکت سے اس کا صحن حرم شریف میں معمول ہے. جاہلیت میں بھی حرم میں کسی کو نہیں ستایا جاتا. باپ بیٹا جب قاتل کو وہاں مل جاتے تھے تو ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے. یہ گھر بار تعمیر ہوا اور اجڑا. آخری مرتبہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، جو تعمیر اب تک چلی آ رہی ہے اور اسی پر اتفاق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى